الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین۔ میں سب سے پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، تمام ملت اسلامیہ کی خدمت میں، رہبر معظم کی خدمت میں اور تمام جہان اسلام کی خدمت میں، بالخصوص امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں یوم غدیر خم کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یوم غدیر خم اسلامی تاریخ کا وہ ناقابل فراموش واقعہ ہے کہ جس سے ایک اسلام کی وہ پہچان، اسلام کا وہ چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس کے بغیر اسلام پہچانا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ تو غدیر خم کا واقعہ 18 ذی الحجہ کا ہے۔ 10 ہجری کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے بعد، یہ پیغمبر اکرم کا پہلا سفر ہے اور یہی آخری سفر بھی ثابت ہوا۔ پیغمبر اسلام مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد ہر سال سوچتے رہے، لیکن جس سال پیغمبر اکرم مکہ مکرمہ جانے کے لیے موفق ہوئے وہ 10 ذی الحجہ کا 10 ہجری تھی، اور 10 ہجری کو حضور اکرم نے مکہ مکرمہ جانے کا فیصلہ فرمایا۔ ان دنوں حالات بھی اتنے خراب تھے کہ ہر طرف ٹائیفائڈ اور چیچک اور نہ معلوم دیگر بیماریاں چل رہی تھی، جس کی وجہ سے سارے مسلمان اکٹھا نہ ہو سکے، لیکن بڑی تعداد میں، کیونکہ حضور اکرم کا یہ پہلا حج تھا مدینہ منورہ آنے کے بعد، اور یہی آخری حج بھی ثابت ہوا۔ تو چنانچہ مدینے میں سارے لوگ جمع ہوئے اور ایک عظیم کاروان کی شکل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کا رخ کیا اور حج کے فرائض بجا لائے۔ مناسک حج بجا لانے کے بعد جب آپ واپس ہو رہے تھے مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت جب آپ مدینے کے قریب پہنچ رہے تھے، ایسے موقع پر مقام جحفہ میں یہ اعلان ہوا، اس وقت جب کہ یہ کاروان کا ایک رخ عراق کی طرف اور دوسرے مصر کی طرف جا رہا تھا، دو راستے جو ہے وہ الگ الگ ہو رہے تھے، ایسے موقع پر جبرائیل امین نازل ہوئے اور انہوں نے یہ پیغام دیا حضور اکرم کو کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یہ انتہائی عجیب لب و لہجہ تھا کہ جہاں پیغمبر اکرم کو ان کے منصب کے ساتھ پکارا گیا۔ یہ بھی قرآن مجید کی بڑی عجیب حکمت ہے کہ ہمیشہ الگ الگ خطاب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الگ الگ نام سے پکارا گیا۔ کبھی کہا گیا یا ایھا النبی، کبھی کہا گیا کہ یا یاسین، مختلف ناموں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید نے یاد کیا۔ کبھی بشیر کہا، کبھی نذیر کہا، مختلف صفات سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کیا گیا، لیکن یہاں یا ایھا الرسول سے خطاب فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ پہنچا دیجئے اس حکم کو جو اللہ نے آپ تک پہلے ہی سے پہنچا چکا ہے، وہ پیغام جو پہلے ہی پہنچایا گیا ہے اس کا آپ اعلان فرما دیجئے۔ اور اگر آپ نے یہ اعلان نہیں فرمایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ،
فما بلغت رسالت، گویا آپ نے کوئی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا۔ ایسا نہیں کہ اس کو انجام نہیں دیا تو بس یہی حکم نہیں پہنچایا، بلکہ اس حکم کے نہ پہنچانے سے تمام رسالت کے نہ پہنچانا در حقیقت صادق آئے گا۔ اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت کو گویا انجام ہی نہیں دیا، کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ یعنی جتنے پیغامات پیغمبر اکرم نے پہنچائے ہیں ان میں سے کوئی بھی حکم کو گویا آپ نے نہیں پہنچایا، یعنی نہ نماز کا حکم پہنچایا، نہ روزے کا حکم پہنچایا، نہ حج کا حکم پہنچایا، یا نہ زکوٰۃ کا حکم پہنچایا۔ کوئی حکم آپ نے پہنچایا ہی نہیں اگر آپ نے یہ حکم نہیں پہنچایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 18 ذی الحجہ کو یوم غدیر خم میں جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا وہ کتنا ضروری تھا، اور وہ کون سا حکم تھا جس کے لیے اتنا شدید لب و لہجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار فرمایا، کہ وہ کون سا حکم تھا کہ جس کے لیے اتنا شدید لب و لہجہ اختیار کیا گیا، کہ کہا گیا کہ یا ایھا الرسول بلغ، پہنچا دیجئے اس حکم کے ساتھ، کہ اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا حکم ایسا ہے کہ جس کو پہنچانے میں پیغمبر اکرم تامل فرمائیں گے اور جو ہے اس کو پیش کرنے میں جھجک محسوس کریں گے یا لوگوں کا خوف محسوس کریں گے۔ چنانچہ بعد والے جملے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا غدیر خم میں اس پیغام کو پہنچانے میں لوگوں کے شر سے محفوظ ہونے کی گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ضمانت مانگ رہے تھے۔ تبھی تو ارشاد ہوا کہ آپ وہ پیغام پہنچا دیجئے، اگر نہیں پہنچایا تو کوئی کار رسالت کو انجام ہی نہیں دیا، اور اگر آپ نے یہ پہنچا دیا تو پھر یہ ذمہ داری آپ پر نہیں ہوگی بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہوگی۔ جو بھی ری ایکشن آئے گا اس پیغام کے پہنچانے کے بعد، اس کا ذمہ دار خود پروردگار عالم ہوگا۔ چنانچہ آخری آیت کا آخری جملہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا، لہٰذا آپ اعلان فرما دیجئے۔ یہ جو ہے واللہ یعصمک من الناس، یعنی قسم کھا کے کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ پیغمبر آپ گھبرائیے مت، کہ واللہ یعصمک من الناس، آپ کو اللہ لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا حکم ہے جو قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے، اور اللہ اس پیغام کے پہنچانے میں آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کا حکم اور روزے کا حکم یا احکام شریعہ میں سے کوئی حکم ایسا ہو کہ جس کے پہنچانے میں پیغمبر اسلام کو اتنی دقت پیش آئے اور اس طرح کی ضمانت وہ مانگے۔ چنانچہ یہ بہت اہم پیغام تھا جس کے لیے یہ حکم آیا، اور ایسے حساس موقع پر اور ایسے وقت میں کہ جب پیغمبر اکرم کے ساتھ تمام مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت حضور کے ساتھ تھی۔ تاریخ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا 90,000 تھے، یا یہ کہ 1,00,000 تھے، یا 1,14,000 تھے، یا 1,20,000 تھے، یا 1,25,000 تھے، تو مختلف، لیکن اتنی بات مسلم ہے کہ 90,000 سے زیادہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان حج کر رہے تھے، اور جب یہ اس مقام پر پہنچے ہیں غدیر خم کے، تو وہاں پیغمبر اکرم نے قیام فرمایا ہے، اور اس جگہ پر جب یہ اعلان ہوا تو جو لوگ آگے بڑھ چکے تھے انہیں واپس بلایا گیا، اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا گیا۔ جب سارے کے سارے لوگ جمع ہو گئے تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ بلیغ جو ہے ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے بعد امیر المومنین کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد وہ مشہور جملہ ارشاد فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ولایت کا اعلان فرمایا گیا ہے کہ یہ کس قدر ضروری تھا، اور امیر المومنین کی ولایت کے اعلان پر یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں خوف لاحق ہوا؟ یہ سارے سوالات اتنے زیادہ ہیں کہ جس پر جو ہے وہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہے۔ پھر اس واقعے کے
بعد جو رد عمل سامنے آیا وہ کس طرح کا تھا، اور یہ کیا پیغمبر اکرم کو خوف بھی محسوس ہوتا ہے کسی چیز کا، اس پر بھی جو ہے گفتگو کی ضرورت ہے۔ یہ تمام مسائل جو ہے وہ سارے کے سارے شبہات اور مختلف سوالات جو ہیں یہاں پر پیدا ہوتے ہیں کہ یہ واقعہ اگر رونما ہوا ہے تو پھر اس کے بعد اکثریت مسلمانوں کی کیوں روگرداں ہوئی، یہ سارے سوالات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک ایک کر کے ہم چند سوالات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے جو مرحلے ہیں اس کے بعد اس میں بھی انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ لیکن سب سے اہم بات یہی ہے کہ آخر غدیر خم کے موقع پر پیغمبر اکرم کو اس طرح کے لب و لہجے میں کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حکم کے پہنچانے کے لیے کہا ہے؟ کہ یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ جہاں پر بات جانشینی کی آتی ہے، جہاں بات وسیع کی آتی ہے، وہاں اکثریت دعوے دار ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ پسند نہیں کرتے، مختلف قسم کے جو ہے وہ خیالات سامنے آتے ہیں۔ پیغمبر اکرم کی ذات پر سبھی کا اتحاد تھا مسلمانوں کا، لیکن کیا پیغمبر اکرم کی وہ بات بھی مانی جائے گی کہ جو بات دیگر مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے قابل قبول نہ ہو؟ ممکن نہیں ہے کہ جو ہے وہ ہر بات مسلمان اتنے راسخ الایمان سبھی کے سب رہے ہوں۔ کچھ ایسے مسلمان ہو سکتے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کی ان باتوں پر تو ایمان رکھتے ہوں گے اور وہ بات تو بجا لاتے ہوں گے کہ جو عبادات سے متعلق ہیں، لیکن معاملات سے متعلق بہت ساری باتیں ایسی ہیں، جیسے پیغمبر اکرم کے فیصلے۔ اگر کسی کے خلاف کوئی پیغمبر فیصلہ دے دیں تو اس کا ماننا جو ہے وہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ ناگوار خاطر گزرتا ہے کہ اپنے خلاف کوئی فیصلہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحْكِمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ پیغمبر اکرم کے فیصلوں کو جب تک مسلمان قبول نہیں کرے گا وہ مسلمان کہلانے کا لائق نہیں ہے۔ تو پیغمبر اکرم کے فیصلوں کو کیا مسلمان جو ہے پوری طرح سے اسے قبول کرتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، کیونکہ ہر بات کو تسلیم کرنا ہر مسلمان کے لیے ٹھیک ہے، بہت سارے مسلمانوں کے لیے آسان ہو، لیکن ہر مسلمان کے لیے آسان نہیں۔ آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ عبادات کا جہاں تک معاملہ ہے کہ انسان جو ہے عبادتوں کے معاملے میں بے چون چرا قبول کر لیتا ہے، لیکن جب بات معاملات کی آتی ہے وہاں مسلمانوں کے لیے دیکھیے نماز کا حکم بجا لانا تو مسلمانوں کے لیے آسان ہے، لیکن زکوٰۃ دینا، چنانچہ آیہ نجوہ جب نازل ہوئی تو سوائے امیر المومنین کے کسی نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب بات صدقہ دینے کی آتی ہے، زکوٰۃ دینے کی آتی ہے، خمس دینے کی آتی ہے، جب جہاد کا مرحلہ آتا ہے تو بہت سارے مسلمانوں کے قدم جو ہے وہ اکھڑ جاتے ہیں اور ثبات قدمی سے جو ہے مسلمان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ وہ مسائل تھے کہ جس کے لیے لوگوں کو ناگوار خاطر گزرنا بعض لوگوں کے لیے یقیناً جو ہے پیغمبر اکرم کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں کچھ لوگ مخالفت پر نہ اتر آئیں۔ آپ کو جان کا خوف نہیں تھا، کسی بھی پیغمبر کو، کسی بھی نبی کو جو اولو العزم پیغمبر ہے اس کے لیے یہ بات سوچی بھی نہیں جا سکتی کہ وہ اپنی جان کا خطرہ محسوس کریں گے۔ جان کا خطرہ محسوس کوئی پیغمبر نہیں کرتا ہے، بلکہ ایک خاص مومن بھی اگر کوئی ہو تو کوئی مومن و متقی بندہ بھی موت کا خوف نہیں محسوس کرتا ہے۔ اولو العزم پیغمبروں کے لیے تو گناہان کبیرہ میں سے ہے کہ وہ موت کا خوف محسوس کریں اور خوف کی وجہ سے وہ کوئی بات کرنے میں جھجک محسوس کریں۔ نہیں، خود جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو خوف اپنی جان کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا خوف تھا کہ کہیں جو ہے وہ جہلا غالب نہ آ جائیں اور اہل ایمان پیچھے نہ رہ جائیں
اور لوگوں کا ایمان کہیں جو ہے خطرے میں نہ پڑ جائے۔ اس بات کا خوف جو ہے اولو العزم پیغمبروں کو ہوتا ہے، اور یہ خوف اچھا ہے، یعنی یہ خوف کا پیدا ہونا اولو العزم پیغمبر کی کیا دلیل ہے کہ وہ اولو العزم پیغمبر ہے۔ جو واقعی رسول ہوتا ہے، جو واقعی پیغمبر ہوتا ہے، اس کو خوف ہوتا ہے اس بات کا کہ کہیں لوگ پلٹ نہ جائیں اپنے دین سے، لوگوں کے دین کے متعلق خوف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان فرما دے حضور سرور کائنات، اور ان میں بعض لوگ جو ہے وہ احتجاج کریں، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسی جو ہے وہ بات پھیل جائے کہ مسلمان کا ریئیکشن سامنے آئے اور وہ کہیں کہ ہم جو ہے نہیں مانیں گے مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں اگر مسلمان دین سے پلٹتا ہے تو اتنی محنتیں، اتنی کوششیں، اور جو ہے آدم علیہ السلام اور نوح اور خلیل و کلیم و مسیح، یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی زحمتیں کیا ہدر نہیں چلی جائیں گی کہ اتنے کوئی اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو اب جو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر یہ آخری رسول کے مسلمان اگر پلٹ جائیں اپنے دین و مذہب سے، تو پھر یہ جو کوششیں جو صدیوں سے کی گئی، کیا وہ ہدر نہیں چلی جائیں گی؟ کیا یہ انبیاء کی محنتیں برباد نہیں ہو جائیں گی؟ تو پیغمبر اکرم کو اگر یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ اس ولایت کے اعلان سے بہت سارے لوگوں کو ناگوار خاطر گزرے گا، یا بعض افراد ایسے ہیں کہ جن کے احتجاج سے ملت اسلامیہ جو ہے متاثر ہو سکتی ہے اور جو ہے اکثریت جو ہے پلٹ سکتی ہے، تو کیا یہ خوف پیغمبر کو نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ پیغمبر کو خوف ہوتا ہے لوگوں کے دین کے تعلق سے، تو یہ کیا خوف اچھا خوف ہے یا برا خوف ہے؟ تو یقیناً جو ہے یہ ایک صحیح خوف تھا پیغمبر اکرم کو کہ لوگ کہیں دین سے پلٹ نہ جائیں۔ لہٰذا پیغمبر اکرم نے یہ ضمانت لی کہ اگر لوگ پلٹتے ہیں تو پھر میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اعلان اتنا اہم تھا کہ جس کے لیے اتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لی ہے؟ تو یقیناً جو ہے اب سوال یہ ہے کہ کیا ولایت کے اعلان کے بغیر بھی جو ہے چل سکتا ہے معاملہ یا نہیں چل سکتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ جو ہے آنے والی جو ہے ویڈیو میں یا آنے والے جو ہے خطاب میں آپ سے جو ہے خطاب کیا جائے گا کہ یہ ولایت کا اعلان کس قدر اہمیت رکھتا ہے خود فروعات کے لیے، اور خود دین کے لیے ولایت کا اعلان کس قدر اہمیت کا حامل ہے۔ کیا جانشینی کے بغیر بھی اسلام کا کاروان چل سکتا ہے، دین کا معاملہ حل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کے اوپر جو ہے آئندہ جو ہے گفتگو کی جائے گی۔ فی الحال بات یہیں پر ختم کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس اعلان کے بعد، اس ضمانت کے بعد کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کو یقیناً جو ہے وہ لوگوں کے شر سے بچائے گا، یہ ضمانت ملنے کے بعد میں حضور نے جو ہے کجاووں کا ممبر بنایا، پالان شدر کا ممبر بنایا، اور 18 ذی الحجہ کو آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں۔ اب جو ہے اکثریت نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کسی بھی جو ہے اہم شخصیت نے اس کا انکار نہیں کیا ہے۔ البتہ یہ لفظ مولا پر جو ہے اختلاف کیا ہے، جزوی اختلافات کیا ہے، شبہات وارد کیے، لیکن اکثریت نے اصل واقعے کو قبول کرنے سے انکار نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ واقعہ جو ہے کسی غار میں نہیں ہوا ہے، کسی جو ہے گوشہ و کنار میں نہیں ہوا ہے، کسی جو ہے دور دراز علاقے میں نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ
میدان میں ہوا ہے، اور وہ بھی مکہ و مدینہ کے درمیان میں ہوا ہے، اور حاجیوں کے بیچ میں ہوا ہے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا ہے، جسے حجۃ الوداع، حجۃ الاسلام، حجۃ البلاغ، حجۃ الکمال کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر بیچ میدان میں اور جو ہے تمام مسلمانوں کے بیچ میں یہ اعلان ہوا ہے، تو اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ اگر یہ کوئی دور افتادہ مقام پر ہوتا اور جو ہے وہ کچھ لوگ ہوتے، کچھ لوگ نہ ہوتے، لیکن اکثریت مسلمانوں کی ہو، ایسے موقع پر اعلان کیا جائے اور پھر انکار کیا جائے، تو ممکن نہیں ہے کہ انکار کوئی کرے اس اصل واقعے سے۔ لیکن جو ہے اس پر اختلاف کیا ہے کہ مولا کا معنی کیا ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ تو یقیناً جو ہے یہ بالکل واضح ہے کہ جن معنی میں رسول مولا ہے، انہی معنوں میں علی بھی مولا ہے۔ اگر آپ جو ہے رسول کو دوست سمجھتے ہیں تو پھر علی بھی آپ کے دوست ہیں، اگر آپ جو ہے رسول کو جو ہے ناصر و مددگار سمجھتے ہیں تو علی بھی ناصر و مددگار ہے، لیکن اگر آپ رسول کو حاکم سمجھتے ہیں اور سرپرست جانتے ہیں تو یقیناً جو ہے امیر المومنین کو بھی آپ کو حاکم ماننا ہوگا۔ جن معنوں میں رسول مولا ہے، انہی معنوں میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب بھی مولا ہے۔ یہ بات ہو سکتا ہے کہ ان کے دور میں بہت سارے لوگوں کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے اس کا برداشت کرنا یا اس فضیلت کو ہضم کرنا یہ جو ہے مشکل ہو، لیکن اکثریت نے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا، تو غدیر خم کے موقع پر کہا جاتا ہے کہ سبھی نے اس اعلان ولایت کے بعد بخن بخن کی آواز گونجنے لگی پورے غدیر میں، اور سارے کے سارے لوگ جتنے بھی غدیر میں تھے، اکثریت بلکہ سبھی نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت کی اور جو ہے مبارکباد دی، سبھی نے قبول کیا، یعنی اعلان رسالت کو اکثریت نے قبول کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں اکثریت نے انکار کر دیا ہو، جیسا کہ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر غدیر کا واقعہ حق ہے تو پھر اکثریت نے کیوں قبول کرنے سے جو ہے وہ منع کیا، اور اکثریت نے کیوں قبول نہیں کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ غدیر خم کے موقع پر تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور غدیر خم کے موقع پر جب یہ اعلان ہوا تب تو سارے مسلمان جو ہے ایک ساتھ جو ہے بخن بخن کا نعرہ لگاتے، اور کسی نے بھی جو ہے انکار نہیں کیا ہے۔ تو وہاں وہ لوگ کے جن سے خوف تھا، جو سرغنہ مانے جاتے تھے یا مسلمانوں کے جو ہے کے درمیان میں جو ہے جو بزرگ مانے جاتے تھے یا جلیل القدر صحابہ کی حیثیت رکھتے تھے، ان لوگوں نے بھی آ کے جو ہے وہ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور سبھی نے جو ہے وہاں پر کسی نے انکار نہیں کیا یہ اعلان پیغمبر اکرم کے اعلان کا، کیونکہ پیغمبر اکرم نے شرط ایسی لگا دی تھی کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یعنی وہاں یہ بات پیغمبر اکرم نے گرہ باندھ دی تھی کہ جو یہاں ولایت کا منکر ہوگا وہ در حقیقت منکر رسالت ہوگا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اب جس نے علی کی مولا ہونے کو قبول نہیں کیا تو گویا اس نے رسول کے مولا ہونے کا انکار کر دیا۔ تو وہاں کس میں اتنی جرأت تھی ان تمام مسلمانوں اور حاجیوں میں کہ جو پیغمبر اسلام کے جو ہے مولا ہونے کا انکار کر دیتے؟ تو لہٰذا سبھی نے جو ہے، کیونکہ اگر وہاں اگر انکار کر دیتے تو وہ انکار ولایت وہاں انکار رسالت تک پہنچ کر جو ہے سبھی کے سب کافر ہو جاتے اور سب کے سب جو ہے دین اسلام سے پلٹ جاتے۔ تو اتنی جرأت تو مسلمانوں میں نہیں تھی، لہٰذا وہاں سبھی نے جو ہے قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ سبھی کے پیش نظر ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، یعنی بعد رحلت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اختلافات مسلمانوں کے درمیان اس واقعے کو لے کر ہوئے، وہ جو ہے تاریخ میں روشن ہے کہ کس حد تک جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کیا گیا اور نہیں کیا گیا، پیغمبر اکرم کی وصیتوں کو کتنا جو ہے یاد رکھا گیا، کتنا فراموش کیا گیا، یہ سب باتیں بہت بات کی ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی بات کو آج یہاں پہ تمام کرتے ہیں کہ واقع غدیر کے بعد یوم غدیر پیغمبر اکرم کے اس اعلان کے بعد، اور آپ کا قیام کہا جاتا ہے کہ 2-3 دن تک غدیر خم میں رہا پیغمبر اکرم کا، اور یہ سلسلہ مبارکبادیوں کا 2-3 دن تک چلتا رہا ہے۔ خیمہ باقاعدہ نصب کیا گیا تھا اس خطبے کے بعد اور اس اعلان کے بعد کہ امیر المومنین کا ہاتھ اٹھا کر پیغمبر اکرم نے، حالانکہ اشارے کنایا میں بارہا اور بارہا
جو ہے پیغمبر اکرم جو ہے وہ اعلان رسالت کے وقت ہی سے لے کر پھر انشاءاللہ بات جو ہے جب بات سے بات نکلے گی اور بہت ساری باتیں سامنے آئیں گی تو اس میں یہ ضرور ذکر کیا جائے گا کہ یہ اشارے پیغمبر اکرم کب سے دے رہے تھے اور امیر المومنین کی ولایت کی طرف نشاندہی مسلمانوں کو کب سے کر رہے تھے. یہ ایک تاریخ کا باب ہے، مختلف ابواب ہے. اور جیسا کہ علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی جلدوں میں واقع غدیر کو لکھا ہے. الغدیر نامی کتاب میں اس کی طرف میں مراجعہ کیا جا سکتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو سلسلہ ہے علماء اہل سنت کا کہ جنہوں نے اس واقعے کو نقل کیا، جس میں جو ہے طبری ہے، ابن قتیبہ ہے، بلازری ہے، مختلف جو ہے وہ نام جو ہے آپ کو ملیں گے کہ جو متقدمین نے جو نقل کیا ہے، اور پھر وہاں سے لے کر ہر صدی میں جس طرح سے واقع غدیر کو نقل کیا گیا ہے، ایک ناقابل انکار اور ناقابل فراموش اور ناقابل رد ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار تاریخ میں کبھی نہ کیا گیا اور نہ کبھی کیا جا سکتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.